بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے اپنی مرضی، اپنی قدرت اور اپنے اختیار سے جو چاہا تخلیق فرمایا۔ اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے وقت بھی ایک مخلوق ہے، جگہ بھی ایک مخلوق ہے، وہ زمان اور مکان کا خالق ہے۔ اس نے اپنی مرضی، اپنی قدرت اور اختیار سے اوقات کو پیدا کیا، اور پھر اپنی مرضی اور اپنی قدرت اور اختیار سے جس وقت کو چاہا دوسرے اوقات پر فضیلت عطا کی۔ رمضان المبارک بھی انہی اوقات میں سے ایک وقت ہے، ایک مہینہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے سال کے دیگر مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے جمعۃ المبارک ہفتے کے باقی دنوں پر فضیلت رکھتا ہے، لیلۃ القدر کی رات سال کی تمام راتوں پر فضیلت رکھتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنی مرضی سے جو چاہا تخلیق فرمایا اور پھر جس کو چاہا دوسری مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ جہاں تک رمضان المبارک کا تعلق ہے تو میں نے پچھلے سال آپ کے ساتھ 2 سیشن لیے تھے رمضان المبارک کے 170 اجر و ثواب۔ رمضان المبارک وہ فضیلتوں والا مہینہ ہے، وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں مثال کے طور پر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت یہاں پر ہمیں اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو رمضان میں نازل فرمایا۔ اور پھر آگے چل کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھدی للناس، یہ جو قرآن کریم ہے یہ آپ کے لیے ہدایت کا باعث ہے، والفرقان، اور حق و باطل میں تمیز کرنا آپ کو سکھاتا ہے۔ رمضان کے مہینے کو اللہ رب العزت نے جو اور دیگر فضیلتیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ رمضان المبارک توبہ کا مہینہ ہے، یہ گناہوں کے کفارے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں ایک موقع عطا کرتا ہے کہ آج تک ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، جو غلطیاں، نافرمانیاں اللہ رب العزت کے حق میں سرزد ہوئی ہیں، ہم ان سے توبہ کر کے ان کی تلافی کر سکیں۔ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ بھی ہے، قرآن کریم کے نزول کا مہینہ بھی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ گویا عالم بالا میں اس مہینے کے استقبال کے لیے ہلچل مچ جاتی ہے اور عام روٹین سے ہٹ کے ایک روٹین شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ایک ہمارا بہت بڑا دشمن جس کے زیر اثر ہم اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ہمیں اس سے بھی آزادی مل جاتی ہے تاکہ ہم زیادہ سہولت کے ساتھ اور زیادہ ہمت اور طاقت کے ساتھ اور زیادہ جوش اور ولولے کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں اور اللہ رب العزت کو خوش کر سکیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں روزہ رکھنے سے روزہ دار کے منہ کی جو خوشبو ہے یا بو ہے وہ اللہ رب العزت کو بہت پیاری ہے، اللہ کے ہاں بہت محبوب ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کے فرشتے روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جتنی دیر آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اتنی دیر اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت ہر روز اپنی جنت کو آراستہ و پیراستہ فرماتے ہیں، ہر روز اس کو سجایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت قریب ہے وہ وقت جب میرے نیک بندے اس میں داخل ہوں گے اور وہ روزے کی مشقتیں میری خاطر برداشت کر رہے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر جیسی بابرکت رات رکھ دی جو سال کے کسی اور مہینے میں نہیں آتی، اور جو لیلۃ القدر کی خیر سے محروم رہا وہ گویا ہر طرح کی خیر سے محروم ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت اسی مہینے میں روزہ داروں کو ہر روز رات کو ایک گروہ کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان نیک بندوں میں شامل کر لے۔
اللہ رب العزت ہر رات اپنے نیک بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور اسی طرح کے بہت ساری ایسی فضیلتیں ہیں، ایسے اجر و ثواب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں خاص طور پر رکھے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس مہینے کا استقبال کرنا ہے، اس مہینے کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا ہے، اور وہ کیسے کیا جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی یا اس کا وقت قریب ہوتا تو آپ خوش ہو کے اس کے حوالے سے جو خوشخبریاں ہیں وہ اپنے ساتھیوں سے شیئر کرنے لگتے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کو رمضان کے آنے پر مبارکباد دیں اور اس کی خوشخبریوں کو شیئر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، یعنی جب پہلی رات آتی تو فرماتے صفدت الشیاطین، خوشخبری ہے شیاطین جکڑ دیے گئے، ومردت الجن، اور جنات جو سرکش ہیں وہ بھی جکڑ دیے گئے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور آگ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں حتیٰ کہ کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں چھوڑا گیا، وفتحت ابواب الجنت، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے گئے ہیں، فلم یغلق منہا باب، اب ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہے، ونادى مناد، اور پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو چاہنے والے، خیر کے کرنے والے آگے بڑھو، ویا باغی الشر اقصر، اور اے شر کے چاہنے والے اب تو باز آ جاؤ۔ کم از کم اس مہینے کی حرمت کا خیال کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو باز کر لو۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ رب العزت اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اپنے بندوں کو آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور ایسا ہر رات میں ہوتا ہے۔ تو مومن کی خوشی یہ ہے کہ رمضان آ گیا ہے، مومن کی سیلیبریشن یہ ہے کہ اس نے رمضان کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اور مومن کا طریقہ کار یہ ہے کہ اب اس کی زندگی کے معمولات رمضان المبارک میں تبدیل ہو جانے چاہیے، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ صرف ہونا چاہیے، اپنی تمام تر دنیاوی جو مصروفیات ہیں ان کو منیمم لیول پہ لے آئیے، اور یہ ایسا کرنا مستحب ہے۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کا اگر آپ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رمضان گزارنا چاہتے ہیں جو کہ مستحب ہے، تو اپنے آپ کو دنیاوی امور سے فارغ کر کے مکمل طور پر اللہ رب العزت کی عبادت پر لگا دیجیے۔ اور یہ مستحب ہے، اور مستحبات میں سے ایک ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خصوصی کوششیں کی جائیں، اور اس میں ہمارے معمولات میں تبدیلی آنی چاہیے۔ بہت ضروری جو کام ہے صرف ان کو سر انجام دیجیے، باقی تمام ضروری کاموں کو ترک کر کے رمضان المبارک کو اپنی ترجیح بنا لیا جائے، پرائرٹی بنا لیا جائے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور مستحب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے کون سی عبادتوں پر خاص طور پہ توجہ دینی ہے؟ رمضان المبارک کی اپنی عبادتیں ہیں، ان میں سب سے پہلی عبادت ہے روزہ رکھنا، اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے کے اجر و ثواب بیان کیے ہیں وہ 33 کے قریب ہے، یعنی جب ایک روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو وہ 33 کے قریب اجر و ثواب کو پاتا ہے۔ میں بہت اختصار کے ساتھ ان 33 اجر و ثواب کو آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ پہلا اجر تو اسے یہ ملتا ہے کہ وہ اسلام کے ایک اہم ترین رکن کی تکمیل کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، آپ سب نے وہ حدیث سن رکھی ہیں، اور ان میں سے ایک رکن جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ایک رکن نماز کی ادائیگی ہے، ایک رکن زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اگر کسی مسلمان نے نماز پڑھی ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کا اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی نے نماز تو پڑھی ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کی ہے لیکن وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا، تو اس کی ایمان اور اس کے اسلام کی تکمیل نہیں ہوئی۔ تو یہ پہلا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا ثواب جو رمضان کے روزے میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ایک اہم حکم کو آپ بجا لائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آپ اطاعت گزاری کر رہے ہیں، اور یہ تقویٰ ہے۔ میں نے بارہا آپ لوگوں سے تقویٰ کی یہ ڈیفینیشن شیئر کی ہے کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے وہ تمام کام کیے جائیں جن کے کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیے ہیں ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے مسلمان عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے حجاب کا اہتمام کرے،
بالکل اسی طرح سے جیسے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. اور اس کے لیے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر، لہٰذا تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے فلیصمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. تو دوسرا اجر و ثواب جو ایک روزے دار کو ملتا ہے، پہلی عبادت ہے رمضان کی اور وہ ہے روزہ رکھنا. اور دوسرا جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ یہ کہ اس نے اسلام کے ایک اہم رکن کی تعمیل کے بعد اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو بجا لایا ہے اور اس کی تعمیل کی ہے. تیسرا ثواب یا اجر و ثواب یا فضیلت روزے کی یہ ہے کہ یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. یہ جو کہ کبیرہ گناہ نہیں، لیکن جو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک گناہ ہوئے ہیں، اگر وہ صغیرہ گناہ ہیں تو یہ ان کا کفارہ بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس رمضان کا استقبال کرتے ہوئے ایک فہرست مرتب کر لیجئے، ایک چیک لسٹ بنا لیجئے کہ یہ جو 70 کے قریب کبیرہ گناہ ہیں ہم نے یہ نہیں کرنے، اور اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو عادت ڈالنی ہے کہ ہماری زندگی میں یہ 70 کبیرہ گناہوں کے لیے کوئی گنجائش اور سپیس نہیں ہے، اور اگر ہم سے ہو گئے ہیں تو ہم اس پر توبہ اور استغفار کر کے رمضان کے مہینے میں داخل ہوں. اس حوالے سے بہت ہی پیاری بحث امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. کسی نے ان سے سوال کیا کہ اگر رمضان میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں تو پھر اس کے باوجود رمضان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیوں ہوتی ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، اس لیے کہ ہمارا دشمن صرف ایک نہیں کئی ہیں. اپنے دشمنوں کو پہچانیے اور خاص طور پر رمضان سے پہلے پہچانیے، کیونکہ یہ آپ کے رمضان کے ثواب کو کم کر سکتے ہیں، منیمائز کر سکتے ہیں. شیطان ہمارا ایک دشمن ہے، ہمارے اور بھی کئی دشمن ہیں. مثال کے طور پر ہمارا نفس ایک ہمارا دشمن ہے جو کہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ تو نہیں جکڑا گیا. بالخصوص امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ نفس جو اللہ رب العزت کی سارا سال نافرمانی کا عادی ہو چکا ہے، اس نفس کو لے کر آپ رمضان میں داخل ہوں گے تو شیطان کے جکڑے جانے کے باوجود یہ نفس جو کہ اب اللہ کی نافرمانی کا عادی ہو چکا ہے آپ کے روزے کے اجر ثواب کو نیچے لے آتا ہے، آپ کے رمضان کے اجر و ثواب کو نیچے لے آتا ہے. اسی طرح سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن بری عادتیں بھی ہیں. وہ بری عادتیں جو سارا سال آپ ان کو پالتے پوستے رہے، اگر ان سے فارغ ہو کے ان کو اپنے اندر سے نکال کے رمضان کا استقبال نہیں کرتے تو یہ بری عادتیں بھی آپ کے رمضان کو نیچے لے آئیں گی. کیا بری عادتیں ہیں؟ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا ایک بری عادت ہے اور کبیرہ گناہ ہے. اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو ایسا روزہ یقیناً اس کے درجے کم ہوں گے، اس کی ویلیو اللہ کے ہاں کم ہوگی. اسی طرح سے بری عادتوں میں سے مثال کے طور پر ایک عادت جو ہے وہ بیک بائٹنگ ہے. اسی طرح سے ایک عادت چغلی کھانا ہے. اسی طرح سے ایک عادت بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا ہے. ایک بری عادت تجسس ہے. تو جتنی بری عادتیں ہیں یہ بھی ہماری دشمن ہیں. تو نفس بھی ہمارا ایک دشمن ہے، شیطان صرف ایک دشمن نہیں ہے. ایک دشمن تو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا لیکن باقی دشمن ابھی موجود ہیں. اسی طرح سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بری صحبت، بری مجلسیں اور آپ کے وہ دوست احباب، رشتہ دار اور اولاد جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں وہ بھی آپ کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ اولادیں تمہاری دشمن بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کو خوش کرنے کے لیے تم اپنے رب کو ناراض کر لیتے ہو. تو جب تک ہم اپنے تمام دشمنوں کو نہیں پہچانیں گے اس وقت تک ہم اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے قابل نہیں ہو سکیں گے. تو یہ جو اجر و ثواب ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جب رمضان میں روزے رکھتا ہے تو وہ اپنے اگر اس نے کفارہ گناہ نہیں کیے اور کیے تھے تو توبہ کر کے ترک کرنے کی کوشش کر دیے تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. چوتھا ثواب جو کہ پہلی عبادت ہم رمضان کی بات کر رہے ہیں روزہ رکھنا، اس کا ثواب یہ ہے کہ جو مسلمان سحری کرتا ہے اس کو ایک اور ثواب مل جاتا ہے. 33 یہ ثواب ہے، میں سارے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پاؤں گی، ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. اور سحری کرنے میں بڑی برکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری کرو چاہے وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو.
ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں بڑی برکت ہے، اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس میں دنیاوی برکتیں بھی ہیں اور آخرت کی برکتیں بھی ہیں۔ چند دنیاوی برکتیں میں آپ سے شیئر کرتی ہوں جو انہوں نے بتائی ہیں۔ مثال کے طور پر سحری کرنے والے کو یہ فرصت میسر آتی ہے کہ وہ اس وقت میں اللہ رب العزت کا ذکر بھی کر سکتا ہے اور دعا بھی کر سکتا ہے اور تہجد یا قیام اللیل کے 2 نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، اور یہ بڑی فضیلت والا وقت ہوتا ہے جب رب کائنات دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور خود پکار لگاتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگنا چاہے میں عطا کروں، ہے کوئی جو مغفرت چاہے میں اس کو بخش دوں۔ تو اگر کوئی سحری کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو اسے یہ اللہ رب العزت کے قربت کے لمحات میسر آنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دنیا کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ سحری کرنے والا سارا دن روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی ہمت اور طاقت پاتا ہے۔ روزہ رکھ کے سو جانا نہیں ہے، روزہ رکھ کے نیکی کے کام کرنے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، کسی مریض کی عیادت کرنی ہے، کسی جنازے کے ساتھ جانا ہے۔ یہ سارے کام تبھی ہو سکتے ہیں جب آپ کے اندر ہمت اور طاقت ہوگی، اور سحری کرنے والے کے اندر یہ ہمت اور طاقت ہوتی ہے، ورنہ روزہ مکمل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس کی آخرت کی جو فائدے ہیں یا برکتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 تو یہ کہ اس وقت آپ کو دعا کرنے کا موقع میسر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ تو آپ ایک سحری کرتے ہیں اور کئی فائدے اٹھاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ فرماتے ہیں سحری کیا کرو کیونکہ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت ہے، اور تمہارے رب کو یہ پسند ہے کہ تم مغضوب علیہم ولا الضالین کی مخالفت کیا کرو۔ تو یہ چند میں نے آپ سے یہاں پر شیئر کی ہیں، اور یہ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس کے 33 کے قریب جو ہیں وہ اجر ہیں۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور اس پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ رب العزت کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اجر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، اور علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی آپ کی ڈھال ہے اور آخرت میں بھی آپ کی ڈھال ہے۔ دنیا میں روزہ آپ کی ڈھال کیسے ہے؟ تو آپ نے ایک روزہ رکھا اور 33 ثواب پائے، 33 اجر پائے۔ ڈھال اس طرح سے ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ روزہ آپ کو چغلی سے بچاتا ہے، غیبت سے بچاتا ہے۔ کوئی آپ کو انوالو کرنے کی کوشش بھی کرے تو آپ کہتے ہیں میں روزے سے ہوں۔ یہ آپ کو کانشیس کرتا ہے، آپ کو سارا دن احساس دلاتا ہے کہ میں نے اس بھوک پیاس کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس کے نتیجے میں میرا روزہ خراب ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ اگر کوئی روزہ رکھ کے غیبت کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اسے چاہیے کہ اب اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھے۔ یعنی اس حد تک وہ اپنے روزے کے لیے کانشیس ہوتے تھے۔ اور ہمارے صالحین روزہ رکھنے کے بعد اپنے ٹھکانے مسجدیں بنا لیتے تھے کہ نہ ہم کسی سے ملیں، نہ گھر جائیں، اور نہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، اور ہمارے روزے کی قدر و قیمت میں اور ویلیو میں کسی قسم کی کوئی کمی ہو۔ تو یہ دنیا میں بھی آپ کو غلط کاموں سے بچا لیتا ہے، بری عادتوں سے بچا لیتا ہے، تو روزہ ڈھال ہے۔ اور روزہ آپ کو آخرت میں بھی بچا لے گا، قیامت والے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں جس نے ایک دن اللہ کی خاطر روزہ رکھا اس کے اور جہنم کے درمیان 100 سال کی دوری کر دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک دن اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیت کے ساتھ اور اجر کے ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 2000 سال کی دوری فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا 3000 سال کی دوری فرماتے ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو 3 مختلف احادیث میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، ہر انسان کے روزے کی سٹرینتھ اور ویلیو ایک جیسی نہیں ہے۔ کسی کا روزہ 100 سال کی دوری پہ اس کو لے جاتا ہے، کسی کا روزہ 2000 سال کی دوری پہ لے جاتا ہے، اور کسی کا روزہ 3000 سال کی دوری پہ لے جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے ایک دن کا روزہ بھی اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اجر و ثواب کی نیت سے رکھا، اس کے اور جہنم کے درمیان 30 خندقوں کے برابر فاصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ کل 7 آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ ہر انسان کے روزے کی ورتھ ڈفرنٹ ہے
کسی کا اے گریڈ روزہ ہے، کسی کا اے پلس گریڈ روزہ ہے، کسی کا بی گریڈ ہے، کسی کا بی پلس ہے، کسی کا سی ہے، کسی کا سی پلس ہے، کوئی ڈی پہ کھڑا ہے، کوئی ایف پہ کھڑا ہے، اور کسی کے روزے کی اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ روزے کا ایک اور اجر و ثواب ہے جو یہاں میں نے آپ سے شیئر کیا۔ اور ہمارے صالحین آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کیا کرتے تھے، اے اللہ کے بندو، روزہ رکھو تو کان کا بھی رکھو، نگاہ کا بھی رکھو، اور زبان کا بھی رکھو، اور یاد رکھنا روزہ تمام اعضاء کا روزہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جس دن تم روزے سے ہو اور جس دن تم روزے سے نہ ہو دونوں برابر ہو جائیں، فرق نظر آنا چاہیے۔ تو یہ وہ پہلی عبادت ہے جسے آپ حسن صیام کہیں گے، بہترین انداز سے روزہ رکھنا۔ یاد رکھیے اسلام کے 3 درجے ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ آپ نے اسلام پہ بگنر لیول پہ ہیں، اور ایمان پہ آپ درمیان میں کھڑے ہیں، اور احسان پہ آپ اسٹیبلش لیول پہ چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں احسان کو فوکس کرنا ہے، جیسے ہم عام زندگی میں کرتے ہیں، میرا بیٹا تو میڈیکل ہی پڑھے گا، میرا بیٹا تو انجینئر ہی بنے گا، ٹھیک ہے، اور گھر تو اگر ہم بنائیں گے ایف سیکٹر میں ہی بنائیں گے، اس سے کمتر میں نہیں بنائیں گے۔ تو اصل میں تو یہ مقابلے دینداری میں ہونے چاہیے، اللہ رب العزت کو وہ مقابلے پسند ہے، اور اس حوالے سے رمضان آپ کے لیے کھلا میدان ہے، کوئی نیکی کی لمٹ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیں، چاہے تو حضرت عمر کی طرح آدھا رکھ لیں اور آدھا دے دیں، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے صدیقیت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، یہ نہ سمجھے کہ جو گزر گئے بس وہی صدیق تھے، بلکہ آج بھی اور رہتی قیامت تک جو جتنی کوشش اور ایفرٹ کر لے گا وہ اللہ رب العزت کا اتنا ہی تقرب پائے گا۔ تو یہ ہے وہ پہلی عبادت جو کہ ہم نے فوکس کرنی ہے اپنے اس رمضان کے دوران۔ اس کے بعد آئیے دیکھیے کہ ہمارے تابعین کیا کیا کرتے تھے اور کس طرح سے اپنی اس جو ہے وہ روزے کو یا رمضان کو فوکس کرتے تھے۔ چند مثالیں میں نے آپ سے شیئر کی۔ دوسری عبادت آ جاتی ہے القیام، قیام اللیل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جس کسی نے پورے ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 سے 64 میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ، اور اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ آہستگی سے چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر جاہل انہیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش بھی کریں، مخاطب بھی کریں، تو وہ انہیں اچھے الفاظ میں تم پر سلامتی ہو کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور جو اپنے رب کی خاطر ساری رات سجدے میں اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ یہ قیام اللیل کی فضیلت میں آپ سے بیان کر رہی ہوں، اور یہ عام دنوں کی فضیلت ہے، رمضان میں اس کی فضیلت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قیام اللیل کو ترک نہیں کرتے تھے، اگر کبھی آپ بیمار ہوتے یا تھکے ہوتے تو آپ بیٹھ کر بھی قیام اللیل ضرور کیا کرتے تھے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے دیکھیے صحابہ کرام قیام اللیل کے لیے کتنی تگودو کرتے تھے، اور بالخصوص رمضان میں اس کو کس طرح سے فوکس کرتے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات قیام اللیل پڑھتے رہتے، یعنی صحابہ کرام کا معمول تھا، تراویح منیمم لیول ہے، تراویح ختم ہوتی لوگ گھروں کو چلے جاتے، یہ مسجدوں میں ٹھہر جاتے اور سحری تک وہاں پر پڑھتے رہتے، یا پھر اپنے گھروں میں جا کے پڑھتے رہتے، لیکن یہ پوری رات اللہ رب العزت کی عبادت میں قیام اللیل کے لیے کھڑے رہتے۔ تو حضرت عمر بن الخطاب آدھی رات کے وقت اپنے گھر والوں کو اٹھا دیتے اور ان سے کہتے اٹھو نماز پڑھو، اور ساتھ یہ تلاوت کرتے جاتے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132، اور وہ کیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جو مشکلات پیش آئیں اس پہ صبر کرو اور خود بھی ڈٹ جاؤ، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اے انسانوں ہم نے تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کیا، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، وہ تو ہماری ذمہ داری ہے، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور بہترین انجام اللہ رب العزت کے اطاعت گزاروں اور فرما برداروں کو ہی ملے گا۔ تو گھر والوں کو بھی آدھی رات کو اٹھا دیتے، اٹھو رمضان کا مہینہ ہے، قیام اللیل کریں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور ابن ابی حاتم اس کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان کا طریقہ کار یہ تھا کہ تراویح کے بعد رات کو وہ پھر مسجد میں قیام اللیل کرتے رہتے اور اپنے قیام اللیل میں ایک قرآن کریم ختم کر ڈالتے۔
تراویح میں جو کرتے وہ الگ تھا، اور لوگوں کے چلے جانے کے بعد پھر وہ مسجد میں ٹھہرے رہتے اور وہاں پر. اور سچی بات تو یہ ہے بزرگوں کی یہی مصروفیات ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو وقت ہمیں دیا ہے بڑھاپے میں کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اگر ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے ہیں تو اب ہم اپنے آپ کو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہو جاؤ تو اپنی توجہ اللہ کی طرف لگا دو اور اپنے رب کی طرف اپنا رخ کر لو. پھر اسی طرح سے علقمہ ابن قیس کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک رات رمضان کی گزاری تو میں نے دیکھا کہ جب تمام لوگ تراویح کر کے پلٹ گئے تو آپ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے یہاں تک کہ سحری تک آپ سورۃ البقرہ کی بار بار تلاوت کر کے نوافل کی ادائیگی کرتے رہے اور قیام اللیل پڑھتے رہے. تو نوٹ کیجئے کہ کس طرح وہ رمضان کی عام راتیں، ہم تو آخری 10 راتوں کو بڑی محنت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کچھ کر لیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان کی راتوں میں ہم نے دیکھا کہ حضرت علقمہ ابن قیس کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے تمام لوگوں کے ساتھ تراویح پڑھی اور تراویح پڑھنے کے بعد لوگ گھروں کو چلے گئے. عبداللہ ابن مسعود قیام اللیل کرتے رہے اور ہر 2 رکعت میں سورۃ البقرہ ختم کرتے. 2.5 سپارے بنتے ہیں تو وہ 2 رکعتیں پڑھی، سورۃ البقرہ ختم کی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر سورۃ البقرہ ختم کی، پھر 2 رکعتیں پڑھی اور پھر سورۃ البقرہ ختم کی، یہاں تک کہ سحری کا ٹائم ہوا. ایک رات میں نے ان کے ساتھ گزار کے دیکھی. اس کے بعد آپ گھر کی طرف روانہ ہو گئے کہ اب ہم جا کے سحری کرتے ہیں. تو اتنا زیادہ قیام اللیل کا اہتمام صحابہ کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین کرام جو ہیں وہ کیا کرتے تھے. ابو محمد الحسان کہتے ہیں کہ تراویح کے بعد وہ مسجد میں رک جاتے اور سحری تک قیام اللیل کرتے. شداد ابن اوس بستر پر لیٹتے تو کہتے اے میرے رب تیری جہنم مجھے سکون نہیں لینے دیتی، اور دوبارہ جائے نماز بچھا کر کھڑے ہو جاتے. یہ رمضان کی کیفیت ہے کہ جا کے لیٹتے ہیں اور پھر خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج رات ہر رات اللہ تعالیٰ نے جہنم سے انسانوں کو آزاد کرنا ہے. تو اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے رب تیری جہنم مجھے چین نہیں لینے دیتی، اور پھر جاتے اور جائے نماز اٹھا کے پھر کھڑے ہو جاتے. اسی طرح سے بہقی داؤد ابن الحسین عبد الرحمن ابن جریر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود تراویح کے بعد مسجد میں رک کر ہر 2 رکعت میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے. لگے رہتے، بہانے ہیں اپنے محبوب سے باتیں کرتے رہنے کی، شیئر کرنے کی، وقت گزارنے کی. اور اس شخص سے بڑھ کے زیادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے جو اپنے رب کے ساتھ وقت گزارنے کو انجوائے کرے. ابو رجا کہتے ہیں کہ رمضان کے دوران ہر 2 راتوں میں ہم 10 افراد کا گروپ مل کر ایک قرآن ختم کر لیتے تھے. تراویح کے بعد پھر مسجد میں رک جاتے. ہمارے ہاں تو یہ لڑائی ہوتی رہتی نا 8 پڑھنی ہے کہ 20 پڑھنی ہے کہ 21 پڑھنی ہے. اس کی منیمم لیول 8 ہے، میکسیمم کا کوئی نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی کوئی حد نہیں، یہ آپ کی ہمت ہے. چاہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیں، اور چاہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آدھا دے دیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے 2.5 روپے زکوٰۃ ادا کرنا یہ عام مسلمان کی زکوٰۃ ہے. صدیق کا تو سارا مال اللہ کا ہوتا ہے، تو صدیق کا تو سارا وقت اللہ کا ہوتا ہے، وہ گنتی میں تھوڑی پڑتا ہے. یہ تو جاہلوں کی لڑائیاں جھگڑے ہیں کہ ہم نے 8 تراویح والی مسجد میں جانا ہے کہ ہم نے 20 والی مسجد میں جانا ہے. تو وہ 2 راتوں میں مل کر ایک قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. تو یہ وہ دوسری عبادت ہے جس کو ہم نے فوکس کرنا ہے اپنے رمضان. حسن صیام کے بعد لکھ لیجئے حسن قیام، کہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ ہم نے قیام اللیل کا جو اہتمام کرنا ہے. صاحب ابن زید کہتے ہیں ہمارے مسجد کے جو قاری تھے وہ 2 رکعتوں میں 200 آیات ختم کیا کرتے تھے، اور تقریباً سحری کے وقت ہم اپنے گھروں کو واپس روانہ ہوتے تھے. اسی طرح سے ایک اور چیز علماء کرام کا کہنا ہے کہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ تراویح مکمل کر لیں تو وہاں سے ہلیں نہیں جب تک کہ آپ وطر بھی امام کے ساتھ نہ پڑھ لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قام مع الامام، جو امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا رہا حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام فارغ ہو کر چل پڑا، کتب لہ قیام لیلۃ، اس کے لیے پوری رات کے قیام اللیل کا ثواب لکھ لیا جاتا ہے. تو وطر بھی آپ نے وہیں پر ان کے ساتھ پڑھنا ہے. زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ مزید مثالیں شیئر کروں. تیسری عبادت پہ آتے ہیں جو ہم نے رمضان میں فوکس کرنی ہے، اور وہ ہے صدقہ کرنا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ رمضان میں انتہائی سخاوت کے ساتھ صدقہ کیا کرتے تھے، عام دنوں سے بھی زیادہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین صدقہ وہ ہے جو رمضان میں کیا جائے. ہمارے ہاں اکثر لوگ اپنی زکوٰۃ روکے رکھتے ہیں کہ ہم رمضان میں جا کے یہ نکالیں گے، جو کہ ایک غلط کانسیپٹ ہے. اس زکوٰۃ کے علاوہ جو نفلی صدقات ہیں وہ رمضان میں کثرت کے ساتھ کیے جانے چاہیے. اور اس حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ صدقہ کرنے کو کتنا ہمارے ہاں ہمارے دین نے پسند کیا ہے. ایک تابعی کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جو کثرت سے صدقہ کرنے والا انسان ہوگا قیامت کے دن کی سختیوں سے اس کا صدقہ اسے بچائے گا اور اس کا صدقہ اسے سائے میں رکھے گا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کل مخلوقات کے فیصلے کر کے فارغ ہو کے اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائے. تو وہ تابعی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے اپنی زندگی کا کوئی دن صدقے کے بغیر خالی نہیں جانے دیا، چاہے میں ایک معمولی سا پیاز ہی صدقے میں کیوں نہ نکالوں. تو چاہے معمولی سا صدقہ کریں، لیکن جو تیسری عبادت آپ نے فوکس کرنی ہے رمضان کے دنوں میں وہ ہے صدقہ کرنا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دنوں میں زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں سخاوت کے ساتھ اپنے بندوں کو مغفرت اور رحمت کی خوشخبری سنائی ہے، لہٰذا اب ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا ہے، ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور پھر کثرت سے صدقہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ تمام محتاجین مساکین جو کہ روزہ رکھنے کی قدرت اور طاقت نہیں پا رہے تھے ان کو بھی وہ طاقت مل جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بے فکری کے ساتھ اور روزہ رکھنے میں اور قیام اللیل میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ تیسری عبادت ہے کہ جس کو ہم نے فوکس کرنا ہے رمضان کے مہینے میں. ہو سکے تو روزانہ کیجئے، جتنا آپ کے لیے ممکن ہو آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے. اس حوالے سے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو رمضان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے سخاوت کے ساتھ خرچ کرے، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنا کام بند کر کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو چونکہ ہر کسی کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دیگر مصروفیات کم کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو اس سے بہت سارے لوگ فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں اور یہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی ایک شکل ہے. چوتھی عبادت جو ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے تابعین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہمیں رمضان میں نظر آتی ہے وہ ہے کھانا کھلانا. کھانا کھلانا. اور اس حوالے سے میں نے ایک لیسن آپ سے شیئر کیا تھا کہ کھانا کھلانے اور روزہ کھلوانے کے 20 ثواب ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی مینشن کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی مینشن کیا ہے. اس حوالے سے دیکھیے سورۃ الانسان کی آیت نمبر 8 سے 12 وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، حاجت مند کو، یتیم کو اور قیدی کو. آپ کو پتہ قیدیوں کو اچھا کھانا نہیں ملتا. زندگی میں ایک دفعہ ضرور کوشش کریں کہ ہر نیکی میں اپنا حصہ ڈالیں، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی رمضان جا کے قیدیوں کو بھی اچھا سا کھانا کھلا دیجئے تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں ویرائٹی آف گڈ ڈیڈز آ جائے. اور انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہ آپ سے شکریہ چاہیے اور نہ ہمیں آپ سے اس کا بدلہ چاہیے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر آپ کسی پر خرچ کریں اور ساتھ محتاج کو یہ کہیں کہ میرے لیے دعا کرنا تو آپ نے اپنا صدقہ ضائع کر دیا. یہ لفظ بھی مت کہیں، اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی خاطر، اللہ ہم سے خوش ہو جائے. انا نخاف من ربنا، ہمیں اپنے رب سے بڑا ڈر لگتا ہے. یوما عبوسا قمطریرا، اس سخت دن سے کہ جس دن کوئی کسی کا ساتھی نہ ہوگا. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، اس کھانا کھلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا. ولقاہم نضرة وسرورا، اور اس دن اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو تر و تازہ کر دے گا. یہ خوش ہو جائیں گے. جب انسان اندر سے خوش ہوتا ہے تو چہرے بھی تر و تازہ ہو جاتے ہیں، چہرے پہ وہ خوشی آ جاتی ہے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، دنیا کی زندگی میں جو انہوں نے صبر کیا دوسروں کو کھانا کھلاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں ریشم اور جنتیں عطا کرے گا. یہ تو صرف ایک آیت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے صالحین کھانا کھلانے کو بہت فوکس کرتے تھے اور دیگر عبادات پر اس کو ترجیح دیتے تھے.
عام حالات میں بھی اور رمضان میں تو اس کی فضیلت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ برابر ہے کہ چاہے آپ کسی ضرورت مند کو کھانا کھلائیں یا اپنے کسی نیک بہن بھائی کا روزہ افطار کرائیں یا اسے کھانا کھلائیں۔ کھانا کھلانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی محتاج مسکین ہی کو ڈھونڈیں، ان کو بھی کھلائیں، آپ کے دوست احباب ہیں ان کو بھی آپ کھلائیں۔ اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ریکال کر لیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، آپس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو عام کرو، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وصلوا باللیل، اور رات کو قیام اللیل کرو، والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تدخلوا الجنۃ بسلام، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ احمد اور ترمذی کی روایت ہے جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اسی لیے ہمارے بعض سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ میں اپنے ساتھ اپنے 10 نیک ساتھیوں کو کھانا کھلاؤں، دیندار یا دین کے ساتھیوں کو کھانا کھلاؤں، یہ میرے نزدیک 10 گردن آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی وہ اس چیز کو اتنا پسند کیا کرتے تھے کہ کھانا کھلانے پر اتنی زیادہ وہ فوکس کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنت شروع کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی زندگی میں کوئی کھانا تنہا نہیں کھایا، اور یہ بات امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد میں لکھتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی کھانا کھانے والا نہیں ہوتا تھا تو میلوں چل کر جاتے، کسی مسافر، کسی محتاج، کسی مسکین، کسی ضرورت مند کو تلاش کر لاتے اور اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے، اور ہر کھانے پر ثواب پاتے، ہر کھانے پر ثواب پاتے۔ کوئی کھانا انہوں نے کبھی تنہا نہیں کھایا۔ تو یہ ہمارے صالحین اور اللہ رب العزت کے انتہائی محبوب ترین بندوں کی روش ہے۔ اور اس حوالے سے ہمارے جو وہ ایک ساتھی تھے جو اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے مشہور تھے، اویس قرنی، جو کہ اپنی زندگی میں اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر کے صحابی کا لقب نہ پا سکے۔ وہ رات کو جب کھانا کھانے لگتے تو جو اضافی کھانا اپنی ماں کو کھلانے کے بعد اور اپنے لیے رکھ کے باقی تقسیم کر دیتے، اور یہ دعا کر کے سوتے کہ اللہ تعالیٰ آج اگر اس بستی میں کوئی بھوکا سویا ہو تو مجھے نہ پوچھنا، قیامت والے دن میرے پاس جو تھا میں نے تقسیم کر دیا۔ اس حد تک وہ کھانا کھلانے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا کرتے تھے۔ اور رمضان میں تو ہمارے صالحین کا طریقہ کار یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، داؤد الطائی، مالک ابن دینار، احمد ابن حنبل اور ابن عمر کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے افطار یتیموں، مسکینوں اور محتاجین کے ساتھ کرنا ہے۔ ان کے گھروں میں دسترخوان بچھ جاتے اور یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے افطار کرتے، یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ افطار نہیں کرتے تھے۔ اور بعض اوقات یہ دیکھا گیا کہ اور لوگ آ جاتے تو یہ خود افطار نہ کرتے، پانی کے چند گھونٹ پی کر ان کی خدمت میں لگے رہتے۔ یعنی روزہ افطار کرنے میں بھی یہ ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے کہ اپنے حصے کا کھانا بھی چھوڑ دیتے اور ان کے ساتھ یہ اور ان کی خدمت کرتے رہتے، حالانکہ خود بھی روزے سے ہوتے اور خود بھی جو ہے وہ افطاری کی انہیں ضرورت ہوتی۔ ان میں حسن بھی ہیں اور ابن المبارک بھی ہیں جن کا یہ روٹین تھی کہ وہ اپنے رمضان کو اس طرح سے گزارتے تھے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رمضان کے 30 روزے رکھتے ہیں، آپ کو 30 روزوں کا ثواب مل گیا۔ اگر آپ اپنے ساتھ کسی کو ایک روزہ افطار کرواتے ہیں روزانہ تو آپ کو 60 روزوں کا ثواب مل گیا۔ اب جس کی ہمت ہے وہ اپنے رمضان کو 90 کا کر لے یا 120 کا کر لے۔ تو روزہ خاص طور پر کھانا کھلانے کو اور افطار کرانے کو اور سحری کے وقت کے کھانے کو بہت اہمیت ہمارے صالحین دیا کرتے تھے۔ مسجدوں میں بھی دسترخوان بچھ جاتے تھے، گھروں میں بھی بچھ جاتے تھے۔ بڑے بڑے جو ہمارے تابعین ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، وہ تو اپنا روزہ افطار ہی ان لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور اس طرح دیکھیں کہ وہ ملٹیپل ریوارڈز ارن کرتے تھے صرف ایک رمضان سے۔ اسی طرح سے ابو سوار العدوی کہتے ہیں بنی عدی کی ایک اچھی بات یہ تھی کہ وہ مغرب کی نماز مسجد میں پڑھتے، اور ان میں سے کبھی بھی کسی نے، اس خاندان کی روایت تھی، اکیلے بیٹھ کر روزہ افطار نہیں کیا تھا۔ وہ مسجد میں ہی افطاری کا سامان اٹھا لاتے، سب کے ساتھ افطاری کرتے، اور اگر کبھی وہ اکیلے ہوتے تو گھر سے کھانا اٹھا کے مسجد میں لے آتے اور وہاں بیٹھ کے دوسروں کے ساتھ مل کر کھاتے۔ تو یہ ان کے رمضان کی رونقیں دیکھیں اور ان کی رمضان کی کوششیں اور عبادتیں دیکھیں۔ اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو رمضان کی عبادتیں ہیں ان میں سے ایک کھانا کھلانا ہے، اور اس سے اور بہت ساری عبادتیں جنم لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپس میں ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ نے کسی دن اپنے کسی ساتھی کو اپنے ساتھ افطار میں شامل کر لیا، کسی دن کسی محتاج مسکین کو کر لیا، آپ نے کسی ملازم کو بٹھا لیا، آپ کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اور یہ جتنی چیزیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، افشوا السلام، آپ کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتا ہے، آپ دعا دیتے ہیں،
اور اسی طرح سے آپ کھانا کھلاتے ہیں. پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ مت بھولیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں محبت اور اپنے ریلیشن شپ کو مضبوط کرنا، پروان چڑھانا ایک عبادت ہے. اپنے ریلیشن شپ کو کمزور نہ ہونے دیں کسی کے ساتھ بھی. آپ کا ریلیشن شپ محتاجوں اور مساکین کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، گھر والوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، دوست احباب کے ساتھ بھی، وہ کمزور نہیں پڑنا چاہیے. آپ نے فرمایا لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ. ولن تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک تمہاری آپس میں محبتیں نہیں ہوں گی. تو ایمان بڑھانا ہے تو محبتیں بڑھانی ہوں گی، محبتیں بڑھانی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں اور سلام کیا کریں. اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کوئی ضرورت مند ہے یا نہیں ہے. اسی طرح سے ان کا کہنا ہے کہ ایک اور عبادت اس سے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ صالحین کے ساتھ آپ کو بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. جب آپ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، تو آپ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. اور میں اور آپ ہم لیسن سیکھ آئے ہیں کہ وہ مسلمان جو ملتا جلتا رہتا ہے وہ زیادہ افضل ہے اس سے جو کسی سے ملتا جلتا نہیں. کیونکہ جو ملنے جلنے والا ہے وہ سیکھتا بھی ہے، وہ سکھاتا بھی ہے. اور جو اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے گھر میں بند کر لیتا ہے، نہ وہ سیکھتا ہے، نہ وہ سکھاتا ہے، نہ وہ امپروو ہوتا ہے، نہ وہ امپروو کرتا ہے. اور پھر اسی طرح سے ان ساری نیکیوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو آپ کو ثواب ملے گا وہ اس کے علاوہ ہے. ایک اور عبادت جس کو ہم نے فوکس کرنا ہے کھانا کھلانے کے حوالے سے، روزے داروں کا روزہ کھلوانا. میں نے اس کی احادیث آپ سے شیئر کر دی ہیں. اور پھر اگلی عبادت ہے قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے پر اور غور و فکر کرنے پر وقت لگانا. خاص طور پر رمضان میں ایک اور کام ہم نے یہ کرنا ہے، قرآن کریم کو کثرت سے پڑھنا. بہت حیرت ہوتی ہے، ہماری تو عادتیں چونکہ بہت خراب ہو چکی ہیں، تو ہمیں بہت حیرت ہوتی ہے جب ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قرآن کی دہرائی کیا کرتے تھے. تو یہ رمضان کو دہرانے کا مہینہ ہے. اور جب ہم دہرائی کہتے ہیں تو اس کے تجوید کو دہرانا، احکام کو دہرانا، تدبر اور تفکر کو دہرانا، ترجمے کو دہرانا، تفسیر کو دہرانا. اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں سال میں ایک دفعہ موقع ملا کہ ہم اس کتاب سے چمٹ جائیں اور اس کو دوبارہ دہرا کے اپنے ایمان کو ریفریش کر لیں اور اپنے کانسیپٹس کو ریوائیو کر لیں. ورنہ تو بھولتا چلا جاتا ہے انسان، دوبارہ کبھی کھولتا ہی نہیں. اور ان تمام حوالوں سے اس کی دہرائی ضروری ہے. اس کی تجوید کو دہرانا اور چیک کرنا کہ میں نے اس کی تجوید پہلے سے کتنی بہتر کر لی ہے. اس کے ترجمے اور معنی کو دہرانا، اس کی تفسیر کو دہرانا اور طرح طرح کی تفاسیر سے دہرانا. کبھی کسی سے سمجھنے کی کوشش کرنا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے گنا تو میں نے دیکھا کہ زندگی میں نے 200 اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے. آپ جتنے زیادہ اساتذہ کو سنیں گے، جتنے زیادہ اساتذہ سے سیکھیں گے، آپ کو اتنا زیادہ وزڈم ملے گا. اور طالب علم کے پاس ایک وقت آتا ہے کہ وزڈم زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ وہ مسلسل سیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو سکھا رہا ہے وہ صرف اپنے اس علم پہ فوکس کیے ہوئے ہوتا ہے. تو رمضان میں حالت یہ تھی کہ ہمارے بعض صالحین ہر 3 راتوں میں ایک قرآن ختم کر لیتے تھے. 3 دن اور 3 رات میں وہ ایک قرآن ختم کر ڈالتے تھے. بعض ان میں سے ہر 7 دنوں میں ایک قرآن ختم کر ڈالتے تھے، اور بعض ہر 10 دنوں میں ایک قرآن ختم کر ڈالتے تھے. اور یہ ختم قرآن تراویح کے علاوہ ہوتا تھا اپنے وقت کو. اور آج علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ کوئی شخص ایک دن میں ایک قرآن ختم کرنا چاہے، جیسا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، ہر روز ایک قرآن اور ہر رات کو ایک قرآن، ٹوٹل 60 قرآن ختم کرتے تھے. تو 10 گھنٹے لگتے ہیں ایک قرآن کریم کو ختم کرنے میں. کیلکولیٹ کر کے باقاعدہ میں آپ سے ٹائم ٹیبل شیئر کروں گی کہ اگر آپ ہر 10 دن میں قرآن ختم کرنا چاہیں تو ہر نماز کے بعد کتنے پیجز پڑھیں. اور ہر نماز کے بعد پڑھنا اس لیے آسان ہے کہ آپ وضو کی حالت میں ہوتے ہیں. اس کو معمول بنا لیجئے، فجر کی نماز پڑھی، وضو کی حالت میں ہے، جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کر لیں. ظہر کی نماز پڑھی، پھر 3-4 صفحے پڑھ ڈالیے. عصر پڑھی، پھر 3-4 صفحے پڑھ ڈالیے. عشاء پڑھی، پھر 3-4 صفحے پڑھ ڈالیے. مسجد سے واپس آ کے پھر 3-4 صفحے پڑھ ڈالیے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ تیزی کے ساتھ، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کریں. جب ہم اللہ سے دنیا مانگ سکتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دین کی چیزیں کیوں نہیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عثمان بن عفان والا وہ ذوق عطا کر دے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں تو ہم بور نہ ہوں، ہم تھکے نہیں، اور ہم اس کے ساتھ وقت گزاریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، وہ اس وقت بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. ان کے فارغ وقت کی یہی مصروفیت تھی. اور رمضان میں تو یہ سب قرآن کریم پر جھک جاتے. اور پھر اسی طرح سے زہری کی یہ عادت تھی، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب رمضان شروع ہوتا تو باقی سارے علوم بند کر کے صرف قرآن کریم کی تلاوت پر لگ جاتے تھے اور قرآن کریم کو ہی پڑھتے رہتے تھے.
ہاں آپ لوگ اپنے زوم پہ جو لوگ ہیں اپنے اسپیکر پلیز بند کر لیجئے۔ پھر اسی طرح سے قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے ایک اور بات جو ہم نے رکھنی ہے ذہن میں، قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے اسے اپنے اوپر طاری کریں، ایموشنلی اس کو فیل کریں۔ یہ کسی اور دنیا کی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے نازل ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اس کو پڑھتے ہوئے رو پڑتے تھے۔ یہاں پر چند مثالیں میں آپ سے شیئر کروں گی۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے ساتھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں مجھے قرآن کریم سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ تو کبھی پڑھتے تھے کبھی سنتے تھے، ہم بھی یہی کر سکتے ہیں، کبھی پڑھیں کبھی سنیں، کبھی اس کے لہجے میں سنیں، کبھی بیٹے سے سنیں، کبھی بیٹی سے سنیں، کبھی کسی سے سنیں، تاکہ اس کے ساتھ ایکٹیویٹیز بدل بدل کے آپ ٹائم گزاریں۔ تو کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ بھی کسی سے اس کو سنوں، خواہش ظاہر کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت کی یہاں تک کہ میں آیت نمبر 41 پہ پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اور کیا عالم ہوگا وہ قیامت کا جب ہم ہر امت کا ایک گواہ اٹھائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور تمہیں تمہاری امت کے سامنے کھڑا کر کے تم سے گواہی لیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے ہچکیوں کی آواز آئی، میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں سے آنسو روا تھے اور آپ کی داڑھی آپ کے آنسوؤں سے تر ہوتی جا رہی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو محسوس کیا کہ قیامت کا دن ہوگا، مجھے میری امت کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا اے محمد کیا تم نے یہ پیغام ان کو پہنچایا تھا یا نہیں؟ تو میں اس وقت کیا کہوں گا؟ میں اپنی امت کو کیسے جسٹیفائی کروں گا؟ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں قرآن سننے۔ حالانکہ ابھی جبرائیل علیہ السلام بھی دہرائی کراتے ہیں، تراویح میں بھی آپ سے پڑھتے ہیں، اور پھر اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود مجھے ذرا قرآن تو پڑھ کے سناؤ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم سے پڑھوں۔ حضرت موسیٰ الاشعری کی تلاوت بہت خوبصورت تھی، جب کبھی ساتھی اکٹھے ہو کے بیٹھتے ان سے ضرور قرآن کریم سنا کرتے تھے اور کہا کرتے اشعری ذرا ہمیں تلاوت تو سناؤ، ہمیں قرآن کریم پڑھ کے سناؤ۔ تو یہی ان کی موضوع گفتگو تھے، یہی ان کی پرائرٹیز تھیں، یہی ان کی محبتیں تھیں اور یہی ان کی چاہتیں تھیں۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اور یہ بھی رمضان کا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورۃ النجم کے 59 اور 60، افمن هذا الحدیث تعجبون، کیا تمہیں اس کلام سے تعجب ہوتا ہے، وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو تم روتے نہیں ہو۔ تو رونا بھی اللہ رب العزت کے سامنے ایک عبادت ہے جو رمضان کے مہینے میں وہ خاص طور پر فوکس کرتے۔ اہل الصفہ نے یہ آیت سنی تو وہ سارے رو پڑے، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے آنسو ان کے رخساروں پر بہہ رہے تھے اور ان کی ہچکیوں کی آوازیں ہم نے سنی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہچکیوں کی آوازیں سنی آپ بھی رو پڑے، ہم بھی آپ سب کے ساتھ رو پڑے اور قرآن کریم کی تلاوت رک گئی اور صرف ہچکیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ تو یہ تھی وہ کیفیت جو وہ اپنے اوپر طاری کرتے تھے قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی راہ محبت میں یا اس کے خوف سے رو پڑی اور بہہ پڑی وہ کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگی، اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ المطففین کی تلاوت کر رہے تھے یہاں تک کہ وہ اس کی آیت نمبر 6 پہ پہنچے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور کیا منظر ہوگا جب لوگوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ وہ اس پر رو پڑے، اسے بار بار دہراتے رہے اور اس آیت سے آگے نہ جا سکے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ کیا منظر ہوگا جب ہم سب کو اپنے رب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ سوچئے کیا جواز ہوں گے جو ہم وہاں پیش کریں گے اور کیا جسٹیفیکیشنز ہوں گی ہم وہاں پیش کریں گے جب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال کرے گا میں نے تمہیں یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، تم میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، تم نے میرے لیے کیا کیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ مذاہب ابن ظفر کہتے ہیں ہم نے سفیان الثوری کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی یہاں تک کہ وہ اس آیت سے آگے ہی نہ جا سکے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم سے پوچھنے لگے کیا واقعی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیا ہم واقعی اللہ رب العزت کی مدد کے مستحق ہیں؟
تو یہ ان کی حالت ہوتی تھی. اور پھر اسی طرح سے فضیل پوری رات سورہ محمد کی آیت پڑھتے رہے, دہراتے رہے اور روتے رہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تم سب کو ضرور آزمائیں گے. لِكَيْ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تم میں سے کون ہیں جو ہمارے لیے جد و جہد کرتے تھے. وَالصَّابِرِينَ, اور ہمارے راستے میں صبر کرتے تھے. وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ, اور ہم تمہیں خوب چھانٹ لیں گے. تو کہنے لگے بعد میں ہم سے, ذرا تصور کرو اگر ہماری باتیں کھل گئیں, اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے. اگر ہمارے پردے چاک ہو گئے, ہمارے رب نے ہمارے راز ظاہر کر دیے, تو وہ تو یا ہمیں ہلاک کر دے گا یا ہمیں عذاب میں ڈالے گا, ہمارا کیا بنے گا. یعنی اس ایک آیت کو لے کر انہوں نے اتنا زیادہ محسوس کیا. تو یہ تھی وہ چوتھی عبادت جو کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں اور تابعین کرام کی زندگی میں خاص طور پر رمضان کے مہینے میں نظر آتی ہے. پانچویں ہے مسجد میں رہنا, مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لینا, بالخصوص فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک وہاں بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, پھر وہ اپنی جائے نماز پر ہی بیٹھ گیا اور اللہ کے ذکر میں لگا رہا یہاں تک کہ طلوع آفتاب کا وقت آ گیا, پھر اس نے 2 رکعتیں نماز ادا کی, تو اسے 1 حج اور 1 عمرہ کرنے کا پورا ثواب ملے گا. تو راتیں بھی مسجد میں گزارتے, دن بھی روزے کی حفاظت کے لیے مسجد میں گزارتے, اور پھر طلوع آفتاب کے بعد پھر مسجد میں بیٹھے رہتے. حقیقت بات یہ ہے کہ صاحب ایمان کے پاس فارغ وقت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, اور اگر کوئی فارغ بیٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ترک کر کے بیٹھا ہوا ہے, ورنہ تو اتنا وقت ہی نہیں ہے. اتنی زیادہ نیکیاں ہیں کہ ہر نیکی میں ایک دفعہ بھی اپنا حصہ ڈالنا شروع کرے تو ہمارے پاس وقت نہیں بچتا. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان عبادتوں کو اپنے رمضان میں فوکس کر لیں. چھٹی عبادت جو وہ فوکس کرتے تھے وہ ہے اعتکاف. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے مسلمانوں کی حالت دیکھ کے حیرت ہوتی ہے, ان کو کیا ہو گیا ہے, اعتکاف کے لیے کوئی ایفرٹ ہی نہیں کرتے. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد کسی سال بھی اعتکاف کو ترک نہیں کیا, بلکہ آخری سال میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. تو اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے ہمیں موقع رمضان کے مہینے میں ملتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عادت مبارکہ تھی کہ ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے, اور آخری سال جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا. اور اعتکاف ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس میں بہت ساری باتیں جمع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا, دین کا علم سیکھنا, نماز اور نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا, کثرت کے ساتھ ذکر کرنا, دعا کرنا وغیرہ وغیرہ. تو ایک عبادت کے اندر بہت ساری عبادتیں آ جاتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ جس کسی نے اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا وہ اسے بہت مشکل سمجھتا ہے, لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت آسانیاں پیدا کرنے والا ہے, اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے آسان کر دیتا ہے. لہٰذا جو کوئی بھی نیک نیتی کے ساتھ نیت کرے گا اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دے گا, خاص طور پر مرد حضرات کو تو ضرور اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے, اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس کے لیے جو ہے وہ ان کو عادی کرنا چاہیے. لہٰذا اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق رمضان کے مہینے سے ہے, اور اس کو بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے. کم از کم ہر گھر سے ایک فرد تو ضرور نکلے کہ جو اعتکاف بیٹھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے. 7ویں نمبر پر جو عبادت ہمیں رمضان میں فوکس کرنی ہے وہ ہے رمضان میں عمرہ کی ادائیگی. جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ سمر بریک کو پلان کر کے یورپ میں گزارتے ہیں, دبئی میں گزارتے ہیں. تو صاحب ایمان اپنا پیسہ اور اپنا مال اللہ کی خوشی پہ خرچ کرتا ہے, وہ پلان کر کے اپنا عمرہ اور اپنا رمضان جو ہے اس کو بچاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کسی نے رمضان میں عمرہ کیا اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ حج کے برابر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا حج اب ساقط ہو گیا, بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اسے اتنا ہی ثواب ملے گا. 8ویں عبادت جس کو ہم نے فوکس کرنا ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے, جس کی فضیلت پر ایک پوری سورت نازل کی گئی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے, تم تو اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اور لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر, 1000 سال کی عبادت ایک طرف اور اس رات کی عبادت ایک طرف ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے جس نے لیلۃ القدر کو قیام اللیل کیا, ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش میں خوب جد و جہد کرتے. اب دیکھیں جب 20 دن گزر چکے ہوتے ہیں
تو چانسز تھے کہ ہم سلو ڈاؤن ہونے لگتے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک نئی ریس اناؤنس کر دی کہ اب آپ ذرا اہل ایمان کی ہمت کا امتحان ہے, کمر کس لیں, اب آخری 10 دن اور راتیں تو اور بھی اہم ہیں. ایک دفعہ پھر ہمیں ایک جوش اور ولولہ آتا ہے, اور اس جوش اور ولولے کی شکل یہ ہے کہ ہمارے تابعین آخری 10 راتوں کے لیے خصوصی لباس تیار کروایا کرتے تھے, اور وہ کہا کرتے مومن کی یہی تو خوشی ہے. مومن کی خوشیاں برتھ ڈیز نہیں ہے, مہندی مایو نہیں ہے جس کے لیے ہم کپڑے سلواتے ہیں. مومن کی خوشی کیا ہے؟ اسے رمضان مل جائے, اسے لیلۃ القدر میسر آ جائے, وہ عمرے پہ چلا جائے, وہ حج پہ چلا جائے, وہ عید الفطر کو سیلیبریٹ کرے, عرفہ کے دن کو سیلیبریٹ کرے, حرمت والے مہینوں پہ خوش ہو. یہ ویلنٹائن ڈے, ہیپی نیو ایئر, ہیپی برتھ ڈے, یہ تو مغضوب علیہم ولا الضالین یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی روایات ہیں. تو ہمارا کام عیسائیوں اور یہودیوں کی روایات کو زندہ کرنا نہیں ہے, ہمارا کام تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے. تو یہ ہوتی تھی ان کی خوشیاں کہ وہ اس کے لیے خاص طور پر قیمتی لباس تیار کرواتے, نہا دھو کے غسل کر کے خوشبو لگا کے جاتے اور کہتے آخری 10 راتوں کا آغاز ہو گیا ہے, اور آپس میں ایک دوسرے کو ہمت دلاتے کہ اب بھائی ہمت کرو, آخری 10 راتیں ہیں, ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. بعض سلف اور صالحین اور صحابہ کرام کے بارے میں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آخری 10 راتوں میں خاص طور پر مسجد میں جاتے ہوئے غسل کرتے, خوشبو لگاتے اور نیا لباس زیب تن کرتے, اور کہتے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ ہمیں اس سال کا رمضان بھی عطا کیا اور لیلۃ القدر کی تلاش کا بھی موقع عطا کیا ہے. تو یہ ان کی خوشیاں ہوتی اور اس طرح سے وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے. پھر ایک اور ذہن میں بات یہ رکھیے کہ ہمارے ہاں بہت ساری باتیں سنی سنائی مشہور ہے کہ شاید 23ویں کی رات ہے, 25ویں کی رات ہے, 27ویں کی, ایسا کچھ نہیں ہے. آخری 10 راتیں چاہے وہ طاق ہیں چاہے وہ جفت ہے, آڈ ہے یا ایون ہے, آخری 10 راتوں میں محنت کرنی ہے. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 یہاں تک کہ چاند کا اعلان ہو جائے. اور انتہائی خوش قسمت ہے وہ انسان جو لیلۃ القدر کو پا جائے اور اپنے رب کو راضی کر لے. اور ایک ہی دعا پورے رمضان میں آپ نے پڑھنی ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یہ جو آتا ہے پہلے عشرے کی دعا, دوسرے عشرے کی دعا, تیسرے عشرے کی دعا, یہ باتیں صحیح نہیں ہیں, یہ پبلک ورژن آف اسلام ہے, یہ اوتھینٹک ورژن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یہ دعا کثرت سے کی جانی چاہیے. 9ویں عبادت جو ہمارے صالحین کیا کرتے تھے, اور یہ آخری عبادت ہے اور یہ 9 ہے, طاق عدد اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, وہ ہے کثرت کے ساتھ ذکر کرنا, دعا کرنا اور استغفار کرنا. رمضان پورے کا پورا جب آپ روزے کی حالت میں ہیں تو رمضان پورے کا پورا آپ کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا ایک وقت ہے. اپنے روزے کو ضائع کرنے کی بجائے ذرا کریں ہمت, 6 گھنٹے اللہ سے ایک دعا کریں, اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو سر ہی تب اٹھانا ہے جب مجھے خوشخبری آپ کی طرف سے آ جائے گی. دعا کرنے کا جو انداز ہے وہ صالحین سے سیکھیے کہ ساری ساری رات وہ ایک ہی دعا کرتے رہتے تھے اور ایک ہی دعا کے بارے میں اللہ رب العزت سے وہ دعا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کہتی ہیں میں نے 6 سال تک دعا کی تو تب جا کے ان کی بینائی واپس آئی. 6 سال وہ دعا کرتی رہی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے ایکچولی دا ایشو از کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا. دعا میں وقت گزاریں, ذکر میں وقت گزاریں, استغفار میں وقت گزاریں. اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب بات ہوتی ہے کہ ہم نے دعا اللہ تعالیٰ سے کثرت سے کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 افراد کی دعائیں رد نہیں ہوتی, ضرور اللہ قبول کرتا ہے. اگر میری اور آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو پرابلم از ناٹ ود دا منتھ آف رمضان, پرابلم از ناٹ ود دا فاسٹنگ, پرابلم از ود اس. ہماری دعاؤں میں وہ اسٹرینتھ نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ سکیں, وہ اسٹرینتھ ہم نے پیدا کرنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 افراد کی دعا رد نہیں ہوتی, والد کی دعا یا بد دعا, مسافر اور روزہ دار. یہ 3 سٹیٹس ایسے ہیں کہ جب ہم اس سٹیٹس میں ہوں گے تو یہ دعائیں رد نہیں ہوتی. لہٰذا رمضان کی ہر گھڑی کو دعا کی گھڑی بنا لیجئے. اللہ تعالیٰ سے مانگے اپنے لیے, امت مسلمہ کے لیے, مجبور اور کمزور مسلمانوں کے لیے جن کے بارے میں ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں, تڑپتے ہیں لیکن ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے. ان مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے جن کی مدد تک ہمارے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے. ان کے ساتھ ہمارا ایمان کا تعلق ہے اور ہم سے قیامت کے بعد دن ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے تو آپ ان کے لیے دعا تو کر سکتے تھے, اور دعاؤں کی ایک فہرست مرتب کر لیجئے. اپنے ان پیاروں کے لیے دعا کیجئے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں, آپ کی دعائیں ان کی قبروں کو منور کرتی ہیں.
ان کے لیے دعا کیجئے جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں. ہماری ایک تابعی خاتون تھی، جب بھی نماز کا وقت ہوتا وہ اپنے سارے گھر والوں کو آواز لگاتی اور کہتی بچوں میں یہ افورڈ نہیں کرتی آخرت کی زندگی میں سے تم میں سے کسی کو کم پاؤں، اٹھو سارے وضو کرو اور نماز پڑھو. یعنی وہ ہر دفعہ بچوں کو یاد کراتی کہ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے آخرت کی زندگی میں ہم اکٹھے نہیں ہو سکیں گے. تو دعا کیجئے اپنے پیاروں کے لیے، جو چلے گئے ہیں ان کے لیے، جو بچ گئے ہیں ان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، عالم اسلام کے لیے دعا کریں، مسلمان ملکوں کے لیے دعا کریں، نوجوان نسلوں کے لیے دعا کریں. ہماری آنے والی نسلیں جس ہلاکت اور تباہی کی طرف جا رہی ہیں وہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ مسلمان بچے تھے، انہیں اسلام کو زندہ کرنے والا بننا چاہیے تھا. یہ مغضوب علیہم ولا الضالین کی پیروی اور ان کے راستوں پر چل چکے ہیں. اور ہمارا میڈیا اور برائی کا جو اٹریکشن ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ ہماری نوجوان نسلیں ہمارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہیں. ان کے لیے دعا کریں. مسلمان خواتین کس طرح گمراہی کے راستے پر چل چکی ہیں ہم سب جانتے ہیں. ان کے لیے اب اس راستے سے واپس آنا ممکن نہیں ہے. مسلمان مردوں کے لیے دعا کریں. تو یہ وہ ساری دعائیں ہیں کہ جن کی فہرست مرتب کر کے آپ خوب اللہ رب العزت سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ نے دعا کو اتنا پسند کیا ہے کہ اسے اصل عبادت کہا ہے. مغز ہے عبادت کا. دیٹ از دا سول آف یور، آپ جو آپ کی باتیں ہیں وہ اس کا سول ہے، وہ اس کی روح ہے. تو جب آپ اتنی دعائیں کریں گے تو صرف ایک حدیث یہاں ریکال کر لیں کہ قیامت والے دن جب بندے کی اللہ سے ملاقات ہوگی تو اسے بہت سارے اجر و ثواب عطا کیے جائیں گے اور وہ حیران ہو کے پوچھے گا یہ کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان دعاؤں کے بدلے میں جو تم دنیا کی زندگی میں کرتے تھے میں نے وہاں پوری نہیں کی، آج ان کا مجھ سے بدلہ لے لو. تو اس وقت انسان تمنا کرے گا کاش میری دنیا کی زندگی میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کو پوری سوجھ بوجھ اور شعور کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.